بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 19 میں پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے کس سزا کے مستحق ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے جو ہیں وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ تو یہ جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا اسی طرح سے دی جاتی ہے، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر لیکن توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 70 اصحاب کو کوہ طور پر کیوں طلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 70 اصحاب کو کوہ طور پر اس لیے طلب کیا تھا، یہ جو 70 آدمی جو تھے یہ سرکش سردار تھے اس قوم کے، اور منتخب کر کے کوہ طور پر ان کو طلب کیا کیونکہ یہ ایسے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پیشوائی سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک ہم خود خدا سے نہیں سن لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہم کلام ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیں گے، نہیں سن لیں گے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ کا کلام سن لیا تو کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تو یقین نہیں کریں گے۔ تو اس پر لرزا دینے والی ہولناکی نے آ لیا اور سب مر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کی خلاصی ہوئی تھی۔ ان کو طلب اسی لیے کیا تھا کہ ایک تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش جو ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ اس میں جو نیک اور بد ہیں وہ الگ الگ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہوتا ہے کہ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل چیز غضب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہو، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ رحم ہے جس پر سارا نظام عالم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ یہاں اس میں دی ہے۔ پوری کائنات، فرمایا پوری کائنات میں اصل عام حقیقت اس کی رحمت ہے اور عذاب و عقوبت نہیں ہے، مگر یہ خاص مواقع کے لیے ہے۔ یہاں اصل قانون رحمت ہے جس کے احاطے سے کائنات کا کوئی گوشہ بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ رحمت کا قانون اس کی قدیم اور دائمی صفت ہے۔ عذاب دینا صفت نہیں ہے۔ عذاب صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے اعمال اور ان کی نسبتوں کے لحاظ سے ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ یہاں جو کچھ بھی ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی دعوت کے ساتھ آئے اور اہل کتاب کے لیے رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو لوگ سچے دل سے اس دعوت پر یقین کریں گے ان کے لیے کامرانی اور سعادت ہوگی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 3 نکات بیان کیے گئے ہیں، یہی مومنین کی صفات ہیں، امت مسلمہ کی صفات ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، پسندیدہ حلال چیزیں جو اچھی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ناپسندیدہ حرام چیزیں جو مضر ہیں ان سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں۔ قرآن نے یہاں طیبات و خبائث کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ پھر تیسرا ہے، وہ بوجھ یعنی مذہبی احکام کی بیجا سختیاں اور ناقابل عمل پابندیاں اور ناقابل فہم عقیدے، اوہام اور توہم پرستوں کی انبار، عالموں اور فقیہوں کی اندھی تقلید، مشائخ اور پیشواؤں کے تعبد کی یہ زنجیریں جنہوں نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے دل و دماغ کو مقید کر ڈالا تھا، جن میں یہ سب گرفتار ہو چکے تھے، تو ان سے نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے ان سب سے نجات دلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سچائی کی ایسی سہل اور آسان راہ دکھائی جس میں عقل کے لیے کوئی بوجھ نہیں رہا اور نہ ان پر عمل کرنے میں کوئی سختی رہی۔ افسوس بس یہ ہے کہ آج بھی مسلمان وہی پھندے پھر اپنے گلے میں ڈال کر اہل کتاب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور مختلف فرقوں نے عقائد اور اعمال کے نئے پھندے ایجاد کر لیے ہیں۔
یہاں تک کہ بدعات کو نیکی کا روپ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔